نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محتشم، رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے آج ہم 10ویں تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. حسب سابق حفاظ اس میں 2 پارے تلاوت کریں گے، پارہ 19 اور پارہ 20. انشاءاللہ کل صرف 2 پارے چلیں گے، اس کے بعد ایک پارہ شروع ہو جائے گا، اور کل اور مختصر ہو جائے گا، ایک پارہ کم ہو جائے گا تلاوت کا. اور آج کی تلاوت میں 5 سورتیں آئیں گی اور یہ ہماری تلاوت کا حصہ ہوں گی. سورہ فرقان کی 22 آیات مقدسات آج ہم سماعت کریں گے، اور اس کے بعد سورہ شعراء ہے، یہ مکی ہے سورہ ہے، اس کی 227 آیات مقدسات ہم سنیں گے. اس کے بعد سورہ نمل آتی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 93 آیات ہیں. اور اس کے بعد سورہ قصص آتی ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اس کی 88 آیات مقدسات رب ذوالجلال ہمیں سننے کا موقع عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد سورہ عنکبوت ہے، اور اس کی 69 آیات مقدسات ہیں ٹوٹل، اور جس میں سے ہم 44 آیات مقدسات سنیں گے. اور اس طرح کل آیات مقدسات جن کو آج آپ سماعت کریں گے اور حفاظ اس کو پڑھیں گے، وہ ہیں 494. تو ابھی ہم نے سورہ فرقان پر کل تھوڑی گفتگو کر لی تھی. اس کے بعد سورہ شعراء ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے مضامین کیا کیا ہیں، اور یہ شاعر کی جمع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے توحید، رسالت اور آخرت کا عقیدہ بہت ہی دلکش انداز کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ 3 عقائد کے اوپر، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، اگر دونوں عقیدوں پر عمل ہو، عقیدہ توحید پر بھی ہو، عقیدہ رسالت پر بھی ہو، اور عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو، تو یہ دونوں عقیدے بےمانی ہو کے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. آگے جا کے واقعات عبرت ہیں اس کے اندر، قوموں کے، سابقہ قوموں کی اس کی تفصیلات ہیں. آگے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، یہ کائنات خود بخود ماں سے وجود میں نہیں آ گئی. آپ دیکھیے، ایک پینسل، ایک چھوٹی سی سوئی، ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کر یہ تخیل انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا جس نے اس کو بنایا ہوگا. تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے ماں سے وجود میں آ گئی؟ تو یہ انشاءاللہ اس پر ایک واقعہ ہے، آپ سے عرض کروں گا. لہٰذا یہ کائنات خود بخود ماں سے وجود میں نہیں آئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے. پھر آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جب آپ کفار کو واعظ و تبلیغ کرتے، نصیحت کرتے، تو کفار جب اس کے اوپر کان نہ دھرتے، تو اس کے اوپر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف کیوں نہیں آ رہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو ایک تشفی کے انداز میں گفتگو کی ہے. غلامی سے بنی اسرائیل کی نجات تک کا ایک پروسیس اس کے اندر بیان ہوا.
اور آگے جا کے سیدنا آپ دیکھیں، آپ غور نہیں کرتے کہ میری گفتگو کے اندر کتنی صورتوں کے اندر آپ نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کا ذکر ہے۔ آپ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب مقدس کے اندر کتنی دفعہ آپ کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ سارے کا سارا واقعہ ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا خالق اور میرا رازق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے مخاطبین کون لوگ تھے اس کا ذکر ہے، آگے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے شعراء کی عمومی حالت کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنی باتوں میں غلوف کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ پڑتے ہیں۔ یہ جو شعراء ہیں سچے شعراء بھی ہیں، جو جیسے حضرت حسان بن ثابت ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعریف لکھی، جس میں وہ اشعار لکھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ بھی وقت آیا کہ اللہ کے نبی خود ان کو ممبر پر بٹھاتے، خود نیچے تشریف فرما ہو جاتے، اور وہ جو کفار آپ کی ہجو بیان کرتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے حسان تم بھی میری تعریف کرو، تو ان کے سامنے اللہ کے نبی کی وہ تعریف کرتے حضرت حسان بن ثابت۔ ایسے بھی سورہ نمل ہے، نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، وہ پورا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس میں بتایا گیا ہے۔ جب ان کا لشکر آ رہا تھا تو وہ سردار چونٹی نے کہا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، وہ سارے کا سارا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ حق کے انکاری لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد والا واقعہ ہے، ملکہ سبا کی فراست ہے، ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لانا، جس وقت آپ نے کہا تو بعض جنات نے کہا، اور یہ بھی یہاں ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے اور باقی مخلوقات اس سے نیچے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ آپ حضور، حالانکہ وہ کام تو نبی علیہ السلام خود بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور اہمیت کو واضح کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی آپ آنکھ جھپکیں گے تو آپ کی یہ پتلیاں بھی جدا نہیں ہوگی، تو ملکہ بلقیس کا تخت ادھر ہوگا۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کتاب کا عالم تھا، کتاب کا علم، سابقہ کتابوں کا علم عالم تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا آنا آپ کے دربار میں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، علامات قیامت کا ذکر ہے۔ پھر سورہ قصص آتی ہے، قصص قصہ کی جمع ہے، شیخ مدین کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہوا ہے، آگ کی تلاش کے لیے آپ کا جانا اور پھر تاج نبوت آپ کو مل جانا، ہدایت یہ بھی یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پھر عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ محنت اور طلب کے اوپر موقوف ہے۔ اس کے بعد آخری سورہ جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے، اور عنکبوت مکڑی وہ کہتے ہیں جو وہ جالا بناتی ہے نا، اللہ کریم نے کس انداز کے ساتھ انسان کو سمجھایا ہے، انسان یہ جو جتنی بات دوڑ کرتا ہے، ساری چیزیں عمارتیں پلانا، یہ وہ، یہ پوری دنیا کی زندگی، یہ ساری مکڑی کے جالے کی طرح کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، نہیں، فرمایا ایمان اور آزمائش دونوں ساتھ ساتھ، آزمائش بھی ہوگی، اور حقوق والدین کا ذکر ہے، انبیاء صادقین اور ان کے مخاطبین کون تھے اس کا ذکر ہے۔ تو یہ آج کے جو چیدہ مضامین تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔